السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 4. پرنیا نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی. خاصی دیر گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. وہ اپنے چٹختے اعصاب کو سمیٹتی آرام کرسی پر ڈہ گئی. پچھلے 4-5 روز میں وہ یہ نمبر کتنی بار ملا چکی تھی شمار کرنا ممکن نہ تھا. ان لمحات میں وہ ایسی تھکن محسوس کر رہی تھی جیسے کسی تپتے صحرا میں کئی صدیوں کی مسافت طے کر چکی ہو. کیا وہ ایک مذاق تھا؟ محض زندگی؟ اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، لیکن میں اسے کیسے بھولوں؟ وہ اسیب کی طرح مجھ سے چمٹ گیا ہے. میں کیسے جان چھڑاؤں؟ کیا کروں کہ میرے حافظے سے اس کا عکس مٹ جائے؟ وہ آرام کرسی پہ جھولتے ہوئے سوچنے لگی. بھوک اور بے خوابی کے عطا کردہ بوجھل پن نے اسے نڈال کر رکھا تھا. وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. خدا میرا اتنا کڑا امتحان کیسے لے سکتا ہے؟ یسوع میری مدد کر، یہ تکلیف میری برداشت سے بڑھ کر ہے. زیر لب دعا مانگتے ہوئے اس نے بدقت خود کو اٹھنے پر مائل کیا اور ایک بار پھر وہ نمبر ملانے لگی. 5ویں گھنٹی پر اسے شبہ ہوا کہ کسی نے ریسیور اٹھا لیا تھا. یکبارگی اس کا دل اپنی چال سے چوک گیا. مانوس گمبھیر آواز ایئر پیس کے سوراخوں سے فضا میں بکھرنے لگی تھی. مجھے پہچانا؟ تم اور میں پارک میں ملے تھے. مجھے سوچنے دو. آواز سے تو تم جوان اور خوبصورت لگتی ہو. تم نے میری ہتھیلی پر اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھ دیا تھا. تمہاری دوست بھی وہیں تھی، وہ سرخ بالوں والی ہسپانوی لڑکی. یہ کب کی بات ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا کمونو زنانہ ہے اور تمہیں پھولوں کی زبان آتی ہے. تمہارا کردار ایک قاتل کا تھا. وہ اطالوی بولتا تھا. فلم کی ہیروئن مر جاتی ہے اور میں پریشان تھی کہ تمہارا رابطہ کاٹ دیا گیا تھا. وہ کریڈل پر ہاتھ مار کر تیزی سے ڈائل گھمانے لگی. بزی ٹون سنائی دے رہی تھی. شاید فون کسی دوسری لائن پر مصروف ہو گیا تھا. بمشکل 2 منٹ کے وقفے سے اس نے پھر کوشش کی. اب بھی وہی بزی ٹون سماعت میں زہر گھول رہی تھی. اگلے 15 منٹ وہ لگاتار کوشش کرتی رہی. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں مدھم تر پڑتی جا رہی تھیں. جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے جان بوجھ کر فون انگیج کر دیا تھا تو بے جان ہاتھ سے ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی. ہونٹوں پر پھسلتی نمکینی کو محسوس کر کے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ رو رہی تھی. وہ مجھے نہ ملا تو میں ختم ہو جاؤں گی. وہ بے آواز سسکنے لگی. پرحدت قطرے مسلسل اس کے گالوں پر لڑھک رہے تھے. مجھے ایک بار اور کوشش کرنی چاہیے، ایک آخری بار. وہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھ رہی تھی کہ گھنٹی بجنے لگی. اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا تھا. پرنیا آئزک؟ اس نے مختصر ہاں سے تصدیق کی تھی. اب اگر وہ بولنے کی غلطی کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ رو رہی تھی. تم سے بات کرتے ہوئے میرے پاؤں میں الجھ کر ٹیلی فون کا تار ٹوٹ گیا تھا. بس اسے مرمت کرتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی. تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور مجھے پوری امید تھی کہ تم مجھ سے رابطہ کرو گی. پچھلے 5 روز سے میں شہر سے باہر تھا اور میں مسلسل پچھتاتا رہا کہ مجھے تمہارا ٹیلی فون نمبر اور پتہ لے لینا چاہیے تھا. اس دن پارک میں جانے کیسے بھول گیا؟ وہ اور بھی شدت سے رونے لگی تھی. مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں. تم ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے چائنیز تھیٹر کے باہر ملو. میں وہیں آ رہا ہوں. ہالی ووڈ بلیوارڈ پر بہت مشہور. رابطہ ایک بار پھر کٹ گیا. گرومین کا چائنیز تھیٹر سینکڑوں ہنرمند ہاتھوں اور زرخیز دماغوں کی صناعی کا کرشمہ تھا. وہ پرشکوہ رنگین چینی ڈریگن جس کے سامنے 2 ہیون ڈاگز استادہ تھے پہلی نظر میں ہی دل کو بھا جاتا تھا. لاس اینجلس میں آ کر چائنیز تھیٹر نہ دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے چین جا کر دیواریں چین نہ دیکھنا. گرانٹ نے اسے بتایا تھا. اس کے پاس 2 ٹکٹ تھے اور وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھا. پرنیا نے ایک لمحہ کے لیے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فلم کی کہانی کیا تھی
اور کردار کیا کہتے تھے، حتیٰ کہ وہ ہال سے باہر آئی تو اسے فلم کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ وہ ہال کے تنگ تاب ماحول میں بار بار گردن موڑ کر اپنے پہلو میں بیٹھے گرانٹ کو دیکھتی رہی تھی اور خود کو یقین دلاتی رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ فلم کے دوران گرانٹ نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ فلم شروع ہوتے ہی گویا وہ سکتے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسکرین پر کریڈٹس آنے شروع ہوئے تو اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ پھر اس نے فلم کے جملہ پہلوؤں پر تبصرہ کیا تھا جسے وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو پرنیا نے فقط اتنا کہا، بلا شبہ یہ بہت خوبصورت فلم تھی۔ وہ اسے تھیٹر کا وسیع و عریض سیمنٹ فور کوٹ دکھانے کے لیے لے گیا۔ یہاں تمہیں دیکھنے کو کچھ بہت انوکھا ملے گا، کچھ ایسا جسے تم تمام عمر بھول نہ پاؤ گی۔ وہ سیمنٹ کی چوکور سلوں میں پیوست مختلف ستاروں کی نشانیاں تھیں۔ وہ اسے ایک ایک نقش کے بارے میں بتانے لگا۔ جوڈی گارلینڈ کے دستخط، مارلن منرو کے ہاتھوں اور پیروں کے کھبے ہوئے نقوش، گروچو مارکس کے سگار کا نشان، ٹام مکس کے گھوڑے کے سم، بیٹے گریبل کی ٹانگیں۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی یہ نام نہیں سنے تھے۔ اسے فلموں یا فلمی ستاروں سے رتی برابر دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ گرانٹ کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جب بھی کسی سنگین چوکور میں منجمد نقوش کی تاریخ سنا کر اس کی طرف دیکھتا، وہ چہرے پر ستائشی مسکراہٹ سجا لیتی۔ وہ اسے ایک اطالوی ریسٹوران میں لے گیا۔ تمہیں اطالوی کھانے پسند تو ہے نا؟ گرانٹ نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں اطالوی کھانوں کی گرویدہ ہوں، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ تو کمال ہے۔ وہ بچوں کے مانند خوش ہوا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ طب کی دقیق کتب کے سوا تمہیں دنیا کی کسی بھی شے سے دلچسپی ہوگی، اور مجھے شک سا تھا کہ تم بات بھی طبی اصطلاحوں میں کرو گی۔ تم نے جسے حماق سے فلم دیکھی ہے، سچ پوچھو تو مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی تو میرا پہلا سال ہے، شاید زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد میں سنکی اور خوش مزاج ہو جاؤں۔ میڈیکل کی پڑھائی بہت مشکل ہے۔ تو پھر چھوڑ دو، اگر تم بدذوق ہو جاؤ گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ہنسا اور مینیو کارڈ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ پرنیا نے بے بسی سے اس قطعی اجنبی فہرست کو دیکھا۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس سے وہ خائف تھی۔ اسے امریکہ آئے ہوئے محض چند ہفتے ہوئے تھے، اور اطالوی تو کیا کسی بھی ریسٹوران میں کھانا کھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اسے متذبذب دیکھ کر گرانٹ بولا، تمہیں فیصلہ کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے؟ یہ درست ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے، اور یہاں پیش کیے جانے والے کھانوں کی تعداد خاصی محدود ہے، مگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے یاد نہیں تھا آخری بار کب اس نے کچھ کھایا تھا۔ جب گرانٹ ویٹرس کو کسی کھانے کا نامانوس مگر اشتہا انگیز نام بتا رہا تھا تو اس کے معدے میں گرہیں سی پڑنے لگیں۔ تمہیں پسند آئے گا، یہاں کے چند کھانے بہت عمدہ ہیں۔ ویٹرس نے کھانا سرو کر دیا تھا۔ ایک پل میں اس کی بھوک اڑ گئی۔ سفید رکابی میں اسپیگٹی اور انڈوں کے ٹکڑے تھے۔ ایک بار چاچی نے بہت اصرار کر کے اسے اسپیگٹی کھلائی تھی، اور وہ اتنا برا تجربہ تھا کہ اس نے تا حیات اسپیگٹی نہ کھانے کا تہیہ کیا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے کھانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ناپسندیدگی کی کوئی وقت نہیں تھی، کیونکہ وہ گرانٹ کی پسند تھی۔ صوفیا لارین اپنے ہوش ربا جسمانی خد و حال کے بارے میں کہتی ہے کہ جو بھی تمہیں نظر آتا ہے وہ اسپیگٹی کا مرہون منت ہے۔ وہ بہت رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ جب نوالا نگلتا یا مشروب کا گھونٹ بھرتا تو اس کے گلے کا کنٹھ ہلکا سا اوبر آتا اور گردن میں ایک لہر اوپر سے نیچے تک رینگ جاتی۔ پرنیا مبہوت سے اسے تکتی رہتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں پسند نہیں آیا؟ اسے فوک سے کھیلتے دیکھ کر وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے ایک بڑا سا نوالا منہ میں دھکیل کر تردید کی۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے آج ہمیشہ جتنا مزیدار نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ اور منگوا لیتا ہوں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود گرانٹ نے ویٹرس کو بلا لیا تھا۔ یہ میری اولین پسند نہیں ہے، لیکن لذت میں اس کا بھی جواب نہیں۔ پرنیا کو بتاتے ہوئے وہ ویٹرس کی طرف متوجہ ہوا اور مینیو کارڈ پر ایک جگہ انگلی رکھ کر پڑھنے لگا۔ اس نے اسپیگٹی پر مشتمل ایک اور کھانا لانے کے بارے میں ہدایت دی۔
رخصت ہونے سے قبل گرانٹ نے پھولوں کی دکان سے دودھیا سفید رنگ کا پھول خریدا اور اسے دیتے ہوئے بولا، یہ سفید کیمیلیا کہتا ہے کہ تم پرستش کے لائق ہو، مجھ سے ملتی رہو گی تو تمہیں پھولوں کی زبان سمجھ میں آنے لگے گی۔ گھر لوٹتے ہوئے تمام راستہ وہ اس کی باتوں کو ذہن میں دہراتی رہی۔ کیا ان میں اس کے لیے چاہت کا کوئی رنگ پنہاں تھا؟ طلب کے بھنبڑ جو اس کے تن من کو جلا رہے تھے، کیا ان کی آنچ گرانٹ تک بھی پہنچی تھی؟ لیکن اس کی تو ہر بات فلمی ستاروں سے شروع ہوتی تھی اور ان پر ہی تمام ہوتی تھی۔ گریس کیلی کے پالتو پوڈل کا نام اولیور تھا۔ کلارک کیبل کے برتھ سرٹیفکیٹ پر اسے غلطی سے لڑکی لکھ دیا گیا تھا۔ پال نیومین کلر بلائنڈ ہے۔ مارلن منرو کے برنٹ ووڈ والے گھر میں جہاں اس کی موت واقع ہوئی، دہلیز کی ٹائلوں پر لاطینی زبان میں پرفیسیو کرسم کنندہ تھا، جس کا مطلب ہے میرا سفر تمام ہوا۔ اور کیری گرانٹ جس کی وہ پوجا کرتا تھا، گرانٹ کے ہر دوسری بات میں اس شخص کا تذکرہ تھا۔ وہ اس کا نام اتنی عقیدت سے لیتا تھا کہ کیری گرانٹ پرنیا کو کوئی دیوتا لگنے لگا۔ وہ مسلسل سوچتی رہی اور اسے کوئی ایسا فقرہ بھی یاد نہ آ سکا جس کو وہ محبت کے معنی اڑا سکتی۔ لیکن وہ سفید پھول، وہ تو خاص طور پر اس کے لیے چنا گیا تھا۔ تم پرستش کے لائق ہو۔ وہ تا دیر اس جملے کو زیر لب گنگناتی رہی۔ اس نے باقی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ کا محور اس سفید پھول کو بنا لیا تھا۔ وہ اس کی شام کا حاصل تھا۔ وہ مسرور بار بے خودی سے گھر پہنچی تو چچا چچی اور داؤد کھانے کی میز پر موجود تھے۔ تم کہاں چلی گئی تھی پرنیا؟ کم از کم بتا کر تو جاتی۔ تمہارے ابو نے 2 بار فون کیا اور مجبوراً مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے چاچی کو کوئی جواب نہ دیا اور کرسی کھینچ کر داؤد کے مقابل بیٹھ گئی۔ تم کب آئے؟ وہ سان فرانسسکو کے ایک ہسپتال میں ریزیڈنسی پیریڈ گزار رہا تھا اور ہفتے میں 1 بار ہی گھر آیا کرتا تھا۔ میں تو دوپہر میں ہی آ گیا تھا۔ خیال تھا تمہارے ساتھ کچھ گپ شپ رہے گی، مگر تمہیں تو شاید فرصت ہی نہیں ہے۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ خفا لگتا تھا۔ میں کھا چکی ہوں۔ تم کسی کیری گرانٹ نامی اداکار کو جانتے ہو؟ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ متحیر ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ پرنیا کو فلموں سے ذرا بھی شغف نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی معلومات اکٹھی کر سکتے ہو وہ مجھے لا دو، اخبارات، رسائل، جو کچھ بھی مہیا ہو سکے۔ پتا تو چلے کہ اچانک تمہیں اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی فلمیں بھی چاہیے مجھے، جتنی بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوں۔ ایک بات کہوں پرنیا، برا تو نہیں مانو گی؟ داؤد نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے گہری نظروں سے جانچا۔ تمہاری سرگرمیاں آج کل پراسرار ہیں۔ تمہیں آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ چاچی نے مداخلت کی تھی۔ کسی مشہور آدمی کو پسند کرنے میں کیا اصرار ہے؟ وہ کندھے اچکا کر اپنی پلیٹ پہ جھک گیا تھا۔ چچا اور چاچی چائے پینے کے بعد میز سے اٹھ گئے تو وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ میری بات کو مذاق میں مت ٹالنا، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو مجھے کسی لائبریری وغیرہ کا پتہ بتا دو جہاں سے یہ سب مواد مل سکے۔ تمہارے شوق اتنے نرالے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ سچ بتاؤں، مجھے تم کافی سے زیادہ مشکوک لگنے لگی ہو۔ وہ ناخنوں سے میز کی سطح کھرچنے لگی۔ وہ عجیب سے عنوان والی کتاب جو تمہاری رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ہے، وہ تمہیں کہاں سے ملی؟ کیا انوکھا موضوع ہے، پھولوں کی زبان۔ پرنیا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور ایک خالی مگ قریب کھسکا کر اسے انگلیوں سے گھمانے لگی۔ تم میرے کمرے میں گئے تھے؟ اس کے لہجے میں ناگواری بھانپ کر وہ چونکا۔ کیا بات ہے پرنیا، تمہارے مزاج کو کیا ہوا ہے؟ جانے کس الجھن میں ہو کہ تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پچھلا سارا ہفتہ تم نے مجھے ایک بار بھی فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ہسپتال کی ٹف روٹین میں مشقت بھرے دن اور جاگتی راتیں بسر کر کے میری ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہوتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ فراغت کا وقت وہاں سو کر میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ تمہاری سنگت میں کچھ تفریح ہو جائے تو تھکن اتر جائے گی، اور تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ شکوہ کہ نہ ہوا۔ مجھے اپنی بے دھیانی پر افسوس ہے داؤد، میں کل تمہیں اسپیگٹی بنا کر کھلاؤں گی، چاچی سے کوئی ترکیب سمجھ کر، وعدہ کرتی ہوں۔ داؤد نے چائے کی آخری چسکی لے کر کپ زور سے میز پر پٹخ دیا۔ چھٹی کے دن تمہاری مصروفیات کا یہ عالم ہے تو کل وقت کیسے نکال پاؤ گی؟
مگ کو گماتی ہوئی پنیاں کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ چھٹی کا دن؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ تمام دن میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ آج سنڈے تھا، اور ہوش سنبھالنے کے بعد پہلا سنڈے تھا جب وہ چرچ جانا بھول گئی تھی۔ اس کے اندر خالی پن پھیلنے لگا۔ ابراہیم مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ اپنی پلکوں کو تیزی سے جھپکانے پر بھی قادر نہ رہا تھا۔ اس کے اندرونی اعضاء کے سوا ظاہری طور پر کوئی عضو زندہ تھا تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، اور جب احمد کمرے میں چل پھر رہا ہوتا تو وہ آنکھیں اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ ان پھٹی پھٹی آنکھوں میں کیسی بے بسی اور ویرانی تھی۔ ڈاکٹر ملر نے اسے بتایا تھا کہ ابراہیم ذہنی طور پر پسماندہ نہیں تھا، وہ ہر بات کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھ سکتا تھا۔ احمد نے اپنا بستر ابراہیم کے کمرے میں منتقل کر لیا تھا۔ اس کا اسکول جانا موقوف ہو چکا تھا، بک شاپ بھی بند پڑی تھی۔ اس کی زندگی کا ایسا خوفناک باب شروع ہوا تھا جس کا اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ دن کا آغاز ابراہیم کو صاف کرنے اور اس کے کپڑے تبدیل کرنے سے ہوتا۔ وہ گیلے کپڑے سے اس کی جسمانی علائشیں صاف کرتا، اس کے چہرے اور داڑھی سے وہ لعاب پونچھتا جو رات بھر اس کی بانچوں سے بہتا تھا۔ اس دوران اسے مسلسل ابکائیاں آتی، پھر اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا اور اس کے لیے بے جان جبڑوں میں تھوڑی تھوڑی غذا دھکیلنے کا صبر آزما مرحلہ۔ دودھ، دلیا یا سوپ اتنا اس کے معدے میں نہیں پہنچتا تھا جتنا تھوڑی اور داڑھی پر بہہ جاتا تھا۔ وہ دن میں کئی بار کپڑے گیلے کرتا اور احمد کے لیے صاف شکن مشقت کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ 10 روز کے اندر اندر کمرے میں اس قدر تعفن بھر گیا تھا کہ اسے لگتا وہ کسی گٹر میں رہ رہا ہے۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نوالا منہ میں ڈالتا تو جی متلانے لگتا۔ ابراہیم کے ہونٹوں سے گرتی رال گندگی سے لتھڑے ہوئے کپڑے، بدبودار بستر جس کی رنگت رفتہ رفتہ پیلی ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی۔ ایک بار اس کے اسکول کے چند ساتھی جن میں روزی جونز بھی شامل تھی اس کے باپ کی عیادت کرنے آئے تو اس نے انہیں دروازے سے باہر ہی روکے رکھا۔ وہ ان پر اس بدبو کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جو اب اس کے وجود کا ایک جز بننے لگی تھی۔ ایک طویل پراذیت دن گزارنے کے بعد وہ بستر پر لیٹتا تو اس کا بند بند دکھ رہا ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس خواب کو ذہن میں دہراتا جو اس کی واحد اور آخری امید تھا۔ وہ اسے تمام جزیات کے ساتھ یاد کرتا: لیموزین، سیاہ ڈنر سوٹ، مارلن منرو، اس کا گیت، سرخ قالین، پرستاروں کا ہجوم، کیمروں کی چکا چوند، منرو کا فقرہ۔ وہ تمام تفصیلات کو بار بار سوچتا اور اسے ایک انوکھا سرور محسوس ہوتا۔ اس کے دل میں میٹھا سا درد جاگنے لگتا۔ وہ زیر لب ہی بڑبڑاتا: یہ سچ ہوگا، ایک دن یہ سب سچ ہوگا، وہ دن ضرور آئے گا، ایک دن یہ سپنا حقیقت بنے گا، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ ان لمحات میں وہ ابراہیم اور اس غلیظ کمرے سے کہیں دور چلا جاتا، اتنی دور کہ اپنی حقیقی زندگی اسے ایک واہمہ لگنے لگتی۔ رات کو کئی بار اس کی آنکھ کھلتی، کبھی ابراہیم کے حلق اور نتنوں سے پیدا ہونے والی غیر انسانی آوازوں سے، اور کبھی کمرے میں پھیلتے ناقابل برداشت تعفن سے۔ یوں تو ابراہیم کے میت میں ایک ایک پل بتانا قیامت سے کم نہیں تھا، مگر سب سے زیادہ اذیت ناک امر اس کی علائشوں کو صاف کرنا تھا۔ شروع میں جب احمد کو یہ کام کرنا پڑتا تو اسے رونا آ جاتا، مگر رفتہ رفتہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ پہلی بار ابراہیم کے غلاظت صاف کرنے پر اسے اتنی دیر تک الٹی آتی رہی کہ اسے شبہ ہونے لگا کہ اس کی تمام آنتیں منہ کے راستے باہر آ جائیں گی۔ جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اس نے غسل کیا اور عصر کی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مسجد گیا۔ اس روز اس نے باقی دونوں نمازیں بھی مسجد میں پڑھی تھیں۔ اگلے دن وہ صبح 5 بجے اٹھا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ مسجد ان کی رہائش گاہ سے محض 3 بلاک کی دوری پر تھی۔ وہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے لگا۔ ہر نماز کے بعد وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگتا، اپنے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے: میرے بابا بڑی اذیت میں ہیں، میں ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتا،
تو ان کی مشکل آسان کر دے۔ اے اللہ تو انہیں موت دے دے، یہ زندگی موت سے بدتر ہے، تو انہیں اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے بابا کو اتنی تکلیف نہ دے، انہیں موت دے دے۔ پورا ہفتہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا رہا اور رو رو کر خدا سے ابراہیم کے لیے موت مانگتا رہا۔ ایک ہفتے بعد اس نے ابراہیم کے بائیں ہاتھ کی ادھ کٹی چھنگلی کو جنبش کرتے دیکھا، جانے وہ ابراہیم کی دماغی قوت کا نتیجہ تھا یا دیگر غیر اختیاری افعال میں سے ایک تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہا تھا جب وہ معمولی سی حرکت اس کی نظروں کی گرفت میں آئی تھی۔ وہ ابراہیم کے پاس بیٹھ گیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے بائیں ہاتھ کو گھورتا رہا، لیکن اس کا پورا جسم ساکن تھا، کسی لاش کی طرح۔ اس نے مسجد جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلا ہفتہ وہ 4 نمازیں ادا کرتا رہا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں اسے بہت دقت پیش آتی تھی۔ تیسرے ہفتے کے آغاز میں ڈاکٹر ڈینیل ملر، جو ایک جونیئر ڈاکٹر کو ہمراہ لے کر اپارٹمنٹ آیا اور ابراہیم کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد احمد کو تسلی دی۔ اس کا جسم مناسب حالت میں تھا اور اعضائے رئیسہ درست کام کر رہے تھے۔ دونوں ڈاکٹرز نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خوفناک باس کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا تھا جو احمد کے بدن میں رچ بس چکی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے اپنی سانس سے بھی وہی بو آنے لگی تھی۔ ابراہیم بہت خوش قسمت ہے، اسے تم جیسا تیماردار ملا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اگر تم اس کا اسی طرح خیال رکھتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا خود بھی ٹھیک ہونے کو دل نہیں چاہے گا۔ اسے زیادہ دیر لٹائے مت رکھا کرو، کرسی پر بٹھا دیا کرو، اگر لیٹا بھی رہے تو کم از کم کروٹ بدلواتے رہا کرو، ورنہ کمر کی جلد جڑنے لگے گی۔ باقی فکر کوئی بات نہیں۔ احمد نے عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ دعا مانگنے کی شدت میں بھی کمی آنے لگی تھی۔ پہلے والا خشوع خضوع ناپید ہوتا جا رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے 5ویں دن اس نے ابراہیم کو بولتے ہوئے سنا۔ وہ کوئی واضح الفاظ نہیں تھے، لیکن وہ اس کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10 منٹ اس کے منہ سے سیٹیاں سی برآمد ہوتی رہیں۔ اے ہا آ اے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ زبان کی نوک کو تالو سے لگانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ذرا سے سکڑتے اور پھر بے جان ہو کر پھیل جاتے۔ اس روز احمد نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اور اپنے بستر کے سامنے دیوار میں ایسی جگہ میخ گاڑ کر کیلنڈر ٹانگ دیا کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کی نظروں میں زد میں رہے۔ ابراہیم کی بیماری سے لے کر اب تک اس کی تمام تاریخوں کے گرد اس نے سرخ دائرے کھینچ دیے تھے۔ پھر اس نے معمول بنا لیا کہ صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے کیلنڈر پر ایک نیا دائرہ بناتا۔ چوتھے ہفتے میں اس کی عبادت صرف عصر کی نماز تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور اس ہفتے کا اختتام ہونے سے قبل اس نے وہ بھی ترک کر دی۔ ابراہیم کے ساتھ اپارٹمنٹ میں بند ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا، اور اس دوران کئی بار اس نے بک شاپ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن ابراہیم کے تنہا رہ جانے کے خیال سے اس پر عمل نہ کر پایا تھا۔ 31ویں روز کی صبح اس نے ابراہیم کے کپڑے بدلوا کر اسے ناشتہ کروایا اور اسے کرسی پر بٹھانے کے بعد ٹوائلٹ چلا گیا۔ آئینے میں اسے جو عکس نظر آیا تھا وہ کسی اجنبی کا تھا۔ ہڈیالہ چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، پیشانی پر بے شمار لکیریں، خشک ہونٹوں کی ادڑی ہوئی جلد۔ وہ اپنی اصل عمر سے کئی برس بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تمام نل پوری رفتار سے کھول دیے اور شاور کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک وہ دھاڑیں مار مار کر روتا رہا تھا۔ اس کی چیخیں بہتے پانی کے شور تلے دب کر دم توڑ دیتی تھیں۔ ٹھنڈے پانی کی پھواریں اس کے تھکن زدہ بدن کو سہلا کر اسے تسلی دیتی رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ابراہیم کے پاس آیا تو اس نے ایک استری شدہ جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے بال نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ بابا، میں آج شاپ پر جا رہا ہوں، دوپہر میں چکر لگاؤں گا آپ کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اس وقت تک آپ ایک اچھے والد کی طرح میرا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے مبہم سی آواز اور ناگوار باس محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے پلٹا۔ ابراہیم نے خود کو گیلا کر لیا تھا۔ اس کی رگ رگ میں قہر سما گیا۔ اس عذاب سے سبق دوش ہوئے ابھی اسے بمشکل 1 گھنٹہ گزرا تھا۔
اس نے ابراہیم کو گالی دینے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر لب بھینچ لیے۔ چند گہری گہری سانسیں بھر کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مشرقی دیوار کے ساتھ رکھی لوہے کی الماری کی طرف بڑھا اور پٹ کھول کر اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑے سے تردد کے بعد اسے وہ چمڑے کی بیلٹ مل گئی تھی جو اسے قرآن پڑھاتے ہوئے ابراہیم ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ بیلٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ابراہیم کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے موٹے موٹے آنسو مردہ رخساروں پر رینگ کر داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے سوچا ڈاکٹر ملر نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اسے درد محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ بک شاپ میں ایک کتاب پڑھتے ہوئے اونگ گیا تھا کہ کسی کے گلا کھنکارنے پر چونکا۔ فادر الیگزینڈر کو دیکھ کر وہ احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ 25-26 سال کی قدرے فربا لڑکی تھی جس نے لمبی آستینوں والی ایک ڈھیلا سا لبادہ پہن رکھا تھا اور اپنے خد و خال سے آئرش معلوم ہوتی تھی۔ فادر الیگزینڈر ابراہیم کے بہت اچھے دوست تھے اور اس کی بیماری کے بعد اکثر اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتے، لیکن آج سے پہلے کبھی وہ بک شاپ میں نہیں آئے تھے۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے سٹول پیش کیے اور اپنے سامنے پڑی کتاب کو اٹھا کر بک ریک میں رکھ دیا۔ فادر اس لڑکی کا تعارف کروا رہے تھے۔ یہ میری بھتیجی ہے، 1 سال ہوا یہ آئرلینڈ کو چھوڑ کر مستقل میرے پاس آ گئی ہے۔ بہت دکھی اور نیک روح ہے مونا۔ اپنے منگیتر کی حادثاتی موت کے بعد اس نے اپنی زندگی یسوع کے نام وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اثر نو لڑکی کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیلی اور ناک ستواں تھی۔ سرخ چہرے پر بھورے تل اتنی کثرت سے تھے کہ لگتا تھا اس نے گالوں پر تتلی کے پر چپکا رکھے ہوں۔ بالوں کی رنگت کے بارے میں وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پایا تھا کیونکہ وہ انہیں ایک بدرنگ سکارف سے ڈھانپے ہوئی تھی۔ اگر اس نے کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہنے رکھے ہوتے تو شاید وہ خاصی پرکشش نظر آ سکتی تھی۔ اسے دیکھنے پر ایک ہی لفظ ذہن میں لہراتا تھا، نن۔ آج میں خاص طور پر اسے تم سے ملوانے لایا ہوں۔ اس نے تعجب سے فادر کو دیکھا۔ مجھ سے ملوانے؟ ہاں میرے بچے، مجھے تمہاری مشکلات کا پورا احساس ہے۔ تم پچھلے 4 ماہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا، لیکن تم بہت بہادر ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں ابراہیم کی دیکھ بھال کرنا کیسا امتحان ہے، اور تمہاری کم عمری اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خود غرضی کے اس دور میں بھی تم جیسے لوگ موجود ہیں۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید یہ سب نہ کر پاتا جو تم اپنے معذور باپ کے لیے کر رہے ہو۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا اس ساری تمہید کا مقصد کیا تھا۔ میرا دل تمہارے لیے دن رات کٹتا تھا، لیکن میں آخر کر بھی کیا سکتا تھا۔ شروع دن سے میں تمہاری مدد کرنے کے طریقوں پر غور کرتا رہا ہوں اور بالآخر آج میں خدا کی دی ہوئی طاقت سے اس قابل ہوا ہوں کہ تمہارا درد مٹا سکوں۔ ان کا چہرہ کسی اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا۔ مونا ہے خدا کی وہ مدد۔ اس نے الجھ کر مونا کو دیکھا تھا۔ وہ مسلسل گود میں دھرے اپنے گداز ہاتھوں کو گھور رہی تھی اور ایک پل کے لیے بھی اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں ٹوٹا تھا۔ میں نے مونا کو تمہارے مسائل کے بارے میں سب بتا دیا ہے اور خدا نے اس کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دیا ہے۔ کسی صلے کی امید کے بغیر یہ باخوشی تمہاری مدد کرنے پر تیار ہیں۔ میں ہفتے میں 2 دن مسٹر ابراہیم کی دیکھ بھال کیا کروں گی۔ پہلی بار مونا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کی آواز نن والے سراپے سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ کسی اوپیرا سنگر کی آواز لگتی تھی۔ احمد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی برف زندگی میں حرارت سے بھرپور آتش دان در آیا ہو۔ ہفتے میں آزادی کے 2 دن فادر الیگزینڈر جانے کیا کہہ رہے تھے، اور وہ سوچتا تھا کہ ان 2 دنوں میں وہ کیا کیا کر سکے گا۔ وہ گاتھک طرز تعمیر کی ایک قدیم اور ویران عمارت تھی۔ عقبی دیوار کے قریب پہنچنے پر گرانٹ نے گردن گھما کر دائیں بائیں جائزہ لیا اور ایک ہی جست میں دیوار پھلانگ کر اندر اتر گیا۔ پرنیا خائف سی ہو کر اپنی جگہ تھمی رہی۔ وہ خاموش عمارت دیگر رہائشی عمارتوں سے الگ تھلگ سڑک کے آخری کنارے واقع تھی اور اس طرف کسی بھی آمد کی بھی خارج امکان تھی۔
اس کے باوجود اسے گرانٹ کا یوں چوری چھپے دیوار پھاندنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم رک کیوں گئی ہو؟ یہاں کوئی نہیں رہتا، پچھلے 7 ماہ سے یہ میری ملکیت ہے۔ میں جب کچھ وقت سکون سے تنہا گزارنا چاہتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں، تم بہت اچھا محسوس کرو گی۔ اس کے یقین دلانے پر وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ دیوار کی اونچائی بمشکل 4.5 فٹ تھی اور گرانٹ کی مدد سے وہ بآسانی اندر پہنچ گئی۔ وہ دونوں اندرونی عمارت کے گرد چکر لگانے لگے۔ لکڑی اور پتھر کے اختلاط سے سیاہ اور بھورے رنگوں کا بھید بھرا امتزاج قائم ہوا تھا۔ دیواروں پر آپس میں گتھی ہوئی ان گنت چکورے، تکونے، دائرے اور محرابیں، اور ان میں مقید خوابیدہ شبیہیں، تاریک کھڑکیاں۔ دیو قامت مرکزی دروازے پر بڑا سا تالا پڑا تھا۔ اس کہنہ حسن نے پرنیا کو فوراً حصار میں لے لیا تھا۔ وسیع لان میں گھاس کا سبز اور خاکستری فرش بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا۔ وہاں سفید سوسن کے پودے کثرت سے تھے، شاید وہاں رہنے والے کو للی کے پھول پسند تھے۔ پرنیا سوچنے لگی کہ للی کے پھول کس شے کی علامت ہوتے ہیں، لیکن اپنے محدود مطالعے سے اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ پھر گرانٹ نے اسے وہ گوشہ دکھایا جو اس کے من کو سب سے زیادہ لبھاتا تھا، اور وہ حقیقتاً قابل ستائش تھا۔ وہ 3 سفید جل پریاں تھیں جو ایک فراخ سرمئی سنگلاخ تشت میں بل کھائے ہوئے بدن دھرے اپنے الوہی حسن پر نازاں پرغرور گردنیں تانے موجود تھیں۔ ان کے زیریں دھڑوں پر فلوس ماہی ایسی عمدگی سے تراشے گئے تھے کہ پرنیا بے اختیار ہاتھوں سے انہیں چھو کر محسوس کرنے لگی۔ پتھریلی ناند کے پیندے کے گرد پھول دار جھاڑیاں حلقہ بنائے ہوئے تھیں۔ وہ آتشی گلابی رنگت کے لمبوتری پتیوں والے انوکھی وضع کے پھول تھے۔ انہیں دیر تک محویت سے تکتے رہنے پر وہ بڑی بڑی گلابی مکڑیاں نظر آنے لگتے تھے۔ جب وہ جل پریوں کے قدموں میں گھاس پر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو اس کے دل میں خودبد سی ہونے لگی۔ گرانٹ اسے اس خوابناک تنہا جگہ پر کیوں لایا تھا؟ کیا وہ اس محبت کا اعتراف کرنا چاہتا تھا جو پرنیا کے دل میں کسی روح کی طرح جاگزین تھی؟ اس نے دھڑکنوں کو مہتوش ہوتے ہوئے پایا تھا، لیکن چند لمحے سنگین پیالے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز رہنے کے بعد وہ اٹھ کر سیدھا ہوا تو اس کے لبوں سے ادا ہونے والا پہلا جملہ کیری گرانٹ کے بارے میں تھا، اور کم و بیش 1 گھنٹہ وہ اسی موضوع پر بولتا رہا تھا۔ الفرڈ ہچکاک فنکاروں کو ناپسند کرنے کے لیے بدنام ہے، لیکن کیری گرانٹ اس کا پسندیدہ اداکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گرانٹ وہ واحد اداکار ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تمہیں اس کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو یہ فیصلہ کرنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہر فلم میں اس کی اداکاری کا فطری پن پچھلی فلموں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پرنیا نے خود پر غلبہ پاتی مایوسی کو بھلاتے ہوئے کیری گرانٹ کے سلسلے میں حاصل کردہ معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ ذہن کو بہت کھنگالنے پر بھی اسے کچھ نہ سوچتا تھا۔ اس کی معلومات محدود اور سطحی نوعیت کی تھیں، لیکن گرانٹ آنکھوں میں اشتیاق لیے منتظر تھا، اور وہ ان آنکھوں کو بجھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ سب سے پہلے اسے جس فلم کا نام یاد آیا اس نے وہی بتا دیا، گنگا دین۔ مجھے یہ فلم اتنی پسند ہے کہ 1000 بار بھی دیکھ لوں تو میرا دل نہیں بھرے گا۔ مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات تک معلوم ہیں۔ فلم کی کہانی رڈیارڈ کپلنگ کی مشہور نظم سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ جارج اسٹیونس نے اسے پروڈیوس کیا، ڈائریکٹر بھی وہ خود ہی تھا۔ فلم کو آرکو نے ڈسٹریبیوٹ کیا اور لاس اینجلس میں پریمیئر شو 24 جنوری 1939 کو ہوا۔ اس نے فلمی رسالے میں دی گئی وہ معلومات قابل رشک روانی سے سنا دیں جو گزشتہ رات اس نے ذہن نشین کی تھیں۔ گرانٹ کا چہرہ اندرونی خوشی سے تمتمایا ہوا لگتا تھا۔ وہ پرشوق آواز میں بولا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تم اتنی گہری نظر رکھتی ہوگی۔ تمہیں اس ناقابل فراموش فلم میں کیری گرانٹ کی اداکاری کیسی لگی؟ کچھ فلمی نقادوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا، مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، اس نے گرانٹ کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ گنگا دین کا کردار کیری گرانٹ نے اس انداز میں نبھایا ہے کہ اس سے بہتر شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے گرانٹ کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے۔ وہ اس طرح اسے دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ایک لمحہ قبل اس کے چہرے سے پھوٹتی مسرت جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی،
کیا ہوا؟ اچانک تم پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا تم نے وہ فلم دیکھی ہے؟ کون سی فلم؟ وہ ہکلائی۔ گنگا دین۔ کیسا کڈھپ سوال تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تمہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں گنگا دین کا کردار کیری گرانٹ نے نہیں، سیم جیفی نے ادا کیا تھا۔ گرانٹ کے کردار کا نام کٹر تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جھوٹ آخر جھوٹ تھا، وہ اسے دھوکہ نہیں دے پائی تھی، اور اس کے پاس اپنے جھوٹ کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی نظریں گھاس پر جم چکی تھیں۔ جانے کتنی دیر وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے گرانٹ کو کہتے سنا، تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ہاں، میں مجبور تھی۔ تمہیں فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں؟ وہ تو میں نے تمہاری خوشی کے لیے۔ تمہیں اسپیگٹی پسند نہیں ہے؟ تمہیں جو پسند ہے۔ تم کیری گرانٹ کو نہیں جانتی؟ میرے بس میں کچھ نہیں۔ تم مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتی رہی۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں دیکھے بنا میں مر جاؤں گی۔ اس کی سانس حلق میں اٹک رہی تھی۔ پھر اس نے دو بڑے بڑے ہاتھوں کو اپنے شانوں پر پایا۔ اس سحر آفرین لمس نے پنیوں کو ساکت کر دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے سنگ سفید سے تراشی گئی جل پریوں کے سنگلاخ ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رینگتے دیکھی۔ گرانٹ کی انگلیاں اس کے بھیگے رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ چوتھی جل پری تھی جو 7 سمندر کی مسافت طے کر کے اس آدم ذات سے ملنے آئی تھی۔ جب پہلی بار مونا اپارٹمنٹ میں آئی تو احمد نے اسے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، اندر آ جاؤ سسٹر مونا۔ تم مجھے سسٹر کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تم… وہ گڑبڑا گیا۔ نن بننا بہت کٹھن اور صبر آزما عمل ہے۔ وہ اس کے ادھورے جملے کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے تو ابھی محض ارادہ کیا ہے۔ تو ارادہ بدل ڈالو۔ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ تم مجھے تفصیل سے سمجھا دو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ایک مرد عورت کو نہیں بتاتا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ خود طے کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی نیلی آنکھوں میں استجاب تھا۔ یہ فلم نوٹوریس میں کیری گرانٹ کے کردار ڈیولین کا ایک مکالمہ ہے۔ وہ میرا پسندیدہ اداکار ہے۔ اس کی وضاحت پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی، اور احمد نے دیکھا ہے کہ اس کے گالوں پر بیٹھی تتلی کے بھورے پروں کی رنگت مدھم پڑ گئی۔ تب اس کے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ مونا اکثر مسکراتی رہا کرے۔ وہ در حقیقت خدا کی مدد تھی۔ اس کے آنے سے احمد کی پر درد زندگی کا ایک ہفتہ جو 7 صدیوں پر محیط ہوتا تھا گھٹ کر 5 صدیوں تک محدود ہو گیا۔ جن 2 دنوں میں مونا آتی وہ گویا پلک جھپکنے میں بھیج جاتے۔ وہ کھانا بھی تیار کرتی اور رات کو اپارٹمنٹ میں ہی سوتی۔ جب وہ ابراہیم کے ساتھ موجود ہوتی تو احمد ہر فکر سے آزاد ہوتا۔ وہ بک شاپ سے فارغ ہو کر کوئی فلم دیکھنے چلا جاتا اور دیر تک سڑکوں پر بے مقصد گھومنے کے بعد رات گئے لوٹتا۔ لیکن وہ جتنی بھی دیر سے پہنچتا مونا اسے اپنے انتظار میں جاگتی ہوئی ملتی۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ ہنسی مذاق کر کے اس کے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش کرتا تو نہایت سرد موہری سے اس کی پیش قدمی کو ناکام بنا دیتی۔ شاید وہ اسے بچہ سمجھتی تھی، یا پھر وہ ضرورت کے علاوہ بات کرنے اور ہنسنے کو گناہ تصور کرتی تھی۔ کم از کم احمد کو یہی لگتا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن اس سے مونا بہت اچھی لگتی تھی، اور اس کا دل چاہتا تھا کہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک رات وہ اپارٹمنٹ میں آیا تو بہت خوش تھا۔ اس کے پسندیدہ میوزیکل بینڈ دا بیٹلز نے اپنا نیا گیت امریکہ میں ریلیز کیا تھا۔ مونا جو ہی اس کے سامنے آئی اس نے اچانک بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اونچی آواز میں گانے لگا، I want to hold your hand۔ اس کے کچھ سمجھنے سے قبل احمد نے اسے کسی گڑیا کی طرح گھما دیا تھا۔ بیٹلز نے میرے دل کی آواز کو الفاظ دیے ہیں، اوہ پلیز say to me you will let me be your man۔ اپنی ترنگ میں اس نے مونا کا رد عمل جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ And when I touch you feel۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مونا کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی اور اس کے لب تیزی سے ہل رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے گلے میں لٹکتی سلیب کو زور سے بھینچ رکھا تھا اور شاید کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں اچھا نہیں لگا، مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔
کیا تم چاہتے ہو میں یہاں نہ آیا کروں؟ اس کے حلق سے پھٹی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی اور وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ پورے 5 روز وہ بے چینی سے اس کی آمد کا منتظر رہا۔ اپنی دلی کیفیت خود اس کے لیے پہیلی بن گئی تھی۔ مونا کے لرزتے ہونٹ اور پانی میں ڈوبتی ہوئی نیلگوں آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے محو نہ ہوئی تھیں۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر منانا چاہتا تھا۔ جس روز وہ آنے والی تھی اس نے بک شاپ معمول سے پہلے بند کر دی اور اپارٹمنٹ جاتے ہوئے راستے میں ایک فلاور شاپ پر رکا۔ وہ ابراہیم کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی اسے ایک کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ احمد پر ایک مختصر نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چل کر اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے پیروں کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے گرم کوٹ کی اندرونی جیب سے ہائی سینت کا ارغوانی پھول نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس نے پھول لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ احمد نے وہ پھول اس کی گود میں رکھ دیا۔ پھر اس نے دوسرا پھول نکالا۔ گلداؤدی، یہ پھول کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوستی میرا سرمایہ ہے۔ اسے بھی مونا کی گود میں رکھنے کے بعد وہ بولا، کیا تم نن بننے کا ارادہ نہیں بدل سکتی؟ کرائسٹ کو تو اور بہت مل جائیں گی، لیکن مجھے تو کوئی دوسری مونا نہیں ملے گی۔ وہ خاموش رہی اور اس نے کتاب بند کر کے ابراہیم کے بستر پر رکھ دی۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے لیے اپنی سنجیدگی میں تھوڑی کمی کر لو؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ کہ برا کام نہیں ہے۔ وہ مسلسل بولنے لگا تھا۔ پھر اسے پتا بھی نہ چلا کب وہ اسے اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا۔ جو باتیں اس نے کبھی کسی سے نہیں کی تھی وہ سب مونا کے سامنے زبان پر آتی چلی گئیں۔ اس نے اپنی اذیتیں بیان کی، اپنے خوف، اپنی محرومیاں، ہر وہ بات جس سے وہ آج تک خود سے بھی پوشیدہ رکھتا چلا آیا تھا۔ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے مونا۔ ان 5 دنوں میں ایک سیکنڈ بھی میں تمہیں بھول نہیں سکا۔ اس کی آواز جذبات سے رندی ہوئی تھی۔ مونا کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ احمد نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سرخ گلاب کی ادھ کھلی کلی نکالی اور مونا کے جلتے ہوئے ہاتھ میں تھما کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے مونا کے تنفس کو تیز ہوتے ہوئے پایا۔ سرخ گلاب پیامبر ہیں سچی محبت کے، میں تم سے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے تیزی سے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ مونا نے دوسرے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو مونا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، وہ چیخنے لگا۔ جب کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور کندھے سے دروازے کو زوردار ضرب لگائی۔ وہ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تیسری ضرب سے سال خوردہ دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے دیوار ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ مونا ایک کونے میں دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے سلیب کو مٹھی میں دبا رکھا تھا اور زیر لب کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ تب احمد نے بہت قریب سے تتلی کے پروں کو بھیگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ اپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی تو احمد کو لگا جیسے اس کی روح بدن سے کھینچی جا رہی ہو۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ وہ جنوری کی بے حد سرد رات تھی اور یخ ہوا بدن کو چیرتی ہوئی گزرتی تھی، لیکن وہ اسے روک نہیں سکتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ ڈرائیور کو کرایہ ادا کر رہی تھی کہ عقب سے گرانٹ کی آواز سنائی دی۔ میں جیت گیا، میں نے کہا تھا نا پرنیا کو 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ اس سے مخاطب نہیں تھا۔ پرنیا نے مڑ کر دیکھا اور یکا یک رات کا رنگ بدل گیا۔ رنگین روشنیوں میں بھیگی ہوئی مومی گڑیا آنکھوں کی پتلیوں میں گھس گئی تھی۔ البا نے لباس کے نام پر بھڑکتے سرخ رنگ کی چند پٹیاں بدن پر چپکا رکھی تھیں۔ آج بھی وہ سرخ جوتے پہنے ہوئے تھی جن کے لمبے اسٹریپ سرخ سمپولیوں کی مانند اس کی مومی پنڈلیوں کے گرد لپٹے تھے۔ چہرے پر گہرا میک اپ تھا اور اس نے باریک ہونٹوں کو نمایاں بنانے کے لیے پھیلا کر لال لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اسے شاید سرخ رنگ بہت پسند تھا۔ اس نے گود میں سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی 4-5 ماہ کی بچی اٹھا رکھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اتنے کم عرصے میں تم اسے اتنا زیادہ جاننے لگے ہو۔ مجھے شرط لگانا ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال اب ڈنر کا بل تو مجھے ہی ادا کرنا ہوگا۔
اس کے شکست خوردہ انداز پر گرانٹ نے فاتحانہ قہقہہ بلند کیا۔ پنیا نے اپنے اندر ناگواری کی ایک لہر اٹھتی محسوس کی۔ اسے ڈنر کے لیے بلاتے ہوئے گرانٹ نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ البا بھی آنے والی تھی۔ البا کو دیکھ کر تمہیں بہت برا لگا ہوگا۔ گرانٹ نے گویا اس کے دل کی بات بوجھ لی تھی۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہمارے ڈنر کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں 2 سے زیادہ لوگ شریک ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کسی طرح جان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ میرا پیچھا کرتی ہے۔ تم کرتی ہو نا البا؟ گرانٹ نے اپنے پہلو میں چلتی البا کے رنگے ہوئے بالوں کی ایک لٹ پکڑ کر ہولے سے کھینچی۔ ہاں، میں کرتی ہوں، میں مجبور ہوں، اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اعتراف کیا۔ پرنیا نے ریسٹوران کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی تھی۔ اس نے گرانٹ کے لیے تیار ہونے میں کتنا وقت صرف کیا تھا۔ سرے شام ہی وہ آئینے کے سامنے جم گئی تھی۔ لباس اور جوتوں کے انتخاب میں کم و بیش 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تمام وقت وہ سوچتی رہی تھی کہ گرانٹ اسے سراہے گا تو جواب میں کیا کہے گی۔ وہ ذہن میں تمام تفصیلات کو ترتیب دیتی رہی تھی، لیکن البا جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پنیا کی طبیعت سخت مقدر ہو گئی تھی اور اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد وہ انتظار کر رہے تھے کہ گرانٹ کسی شناسا چہرے کو دیکھ کر اس سے ملنے چلا گیا۔ چند لمحے ان کے درمیان خاموشی سے بیت گئے، پھر پرنیا نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ اس نے البا کی گود میں بیٹھی بچی کا گال ہاتھ سے چھوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکاتے ہوئے بولی، بہت پیاری بچی ہے، لیکن اس کی صورت تم سے بہت کم ملتی ہے۔ یہ بات مجھے اور لوگوں نے بھی بتائی ہے۔ صوفیہ کے زیادہ تر نقوش اپنے باپ پر ہیں۔ البا کی اٹکتی لڑکتی ہسپانوی گزیدہ انگلش سن کر کوفت ہوتی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مخاطب کو زچ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے بول رہی ہو۔ صوفیہ کا باپ کیا کرتا ہے؟ میری طرح اسے بھی اداکاری کا جنون ہے۔ پنیا کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ خاموش ہو کر گرانٹ کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ صوفیہ کسمسا کر رو پڑی تو البا اسے چپ کروانے کے لیے بازوؤں میں جھلانے لگی۔ نو لیڈیز میننگ نو، وہ شاید ہسپانوی میں سے بہلا رہی تھی۔ پھر اس نے صوفیہ کی ننھی سی انگلی تھام کر پنیا کی طرف اشارہ کیا اور اس کا گال چومتے ہوئے بولی، ایلا ایس سننا پیرا۔ اس نے ایک ہی لفظ کی تکرار کی تھی، پیرا پیرا پیرا۔ پھر وہ پنیا سے مخاطب ہوئی، تم نے صوفیہ کے باپ کے بارے میں پوچھا تھا، وہ بھی اسی جگہ موجود ہے، تم ملنا نہیں چاہو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ وہ دیکھو۔ پرنیا نے اس کی اٹھی ہوئی انگلی کا تعاقب کیا تو اس کی نظر اس میز پر ٹھہری جہاں گرانٹ ایک ادھیڑ عمر ہسپانوی مرد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیا تم دونوں کے بیچ کوئی ناراضی ہے؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی ہے اور وہ میرا شوہر نہیں ہے، ہم نے ابھی شادی نہیں کی۔ دراصل گرانٹ پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ گرانٹ کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اوہ، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں؟ گرانٹ ہی صوفیہ کا باپ ہے۔ البا نے اس پر انگارے اچھالے تھے۔ وہ سوکھی لکڑی کی طرح چٹکنے لگی۔ اپنی آواز ڈھونڈنے میں اسے زمانے بیت گئے۔ تم خوش قسمت ہو البا۔ گلے میں بے شمار آنسو اٹکے تھے۔ گرانٹ واپس آ گیا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے قبل پرنیا کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گرانٹ، میں گھر جا رہی ہوں۔ لاکھ جتنوں سے وہ خود کو داڑے مار کر رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ رخ پھیر کر چل پڑی تو گرانٹ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ اچانک کیا ہو گیا ہے پرنیا؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور بغیر رکے بولی، میں مزید رک نہیں سکتی، تم مجھے مجبور نہ کرو۔